آج کی خلاصہ تراویح میں 22ویں پارے سے ایک آیت اور 23ویں پارے میں سورہ یاسین ہے۔ انشاءاللہ اس کی فضیلت سے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے 22ویں پارے میں ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اگر درود کا لفظ یعنی صلاۃ کا لفظ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، تو یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ لفظ درود پڑھتے ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور فرشتوں کے لیے جب یہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ کئی احادیث کے اندر ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پہلی صف میں بھی دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم پر درود پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب اس کے لیے مخاطب اس سے مسلمان ہوں، عام لوگ ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سلام تو پتہ ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پر کس طرح سلام بھیجا جائے گا، لیکن ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں، آپ اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس طرح درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے افضل درود ہے، اگرچہ درود کے الفاظ بہت سارے ہیں، تقریباً 16 صحیح الفاظ درود کے ملتے ہیں، ہمیں تقریباً 16 الفاظ درود کے ملتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل درود یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ بہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح شام، ایک روایت کے مطابق 10 دفعہ درود بھیجے اور ایک روایت کے مطابق 15 دفعہ اگر مجھ پر درود پڑھے صبح شام، تو اس کے لیے میری شفاعت
حلال ہو جاتی ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج جمعے کی رات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثر الصلاۃ، کہ مجھ پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، درود بھیجا کرو مجھ پر۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درود کس طرح پہنچتا ہے؟ آپ خود درود ہمارا سنتے ہیں یا آپ تک یہ درود پہنچایا جاتا ہے؟ تو سنن ابو داؤد کی روایت ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے درود کو پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے درود بھیجا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں درود۔ تو لہذا ہمیں بھی کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا اس آیت کے تحت۔ تقریباً 70s کے اندر، یعنی 1970 کی بات ہے یہ، کہ شیخ شریم السعود، پہلے تو ان کو 2 سال کے لیے مدینہ منورہ منتقل کر دیا گیا۔ امام کعبہ ہے لیکن ان کی ڈیوٹی مدینہ منورہ میں لگا دی گئی، اور اتفاق سے انہوں نے تراویح پڑھائی، اور تراویحوں میں یہی آیت آ گئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ یقین نہیں کریں گے، شیخ شریم السعود رک گئے، تراویح پڑھا رہے ہیں، رک گئے، اور انہوں نے پورا درود پڑھا، کھڑے کھڑے پورا درود پڑھا، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھی۔ اور یہ بات مجھے یہیں کے ایک نمازی نے بتائی ہے جو 70s میں سعودی عرب میں اپنی جاب کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آج لوگ قرآنی آیات کا جواب نہیں دیتے، نماز کے اندر انکار کرتے ہیں، حالانکہ سعودی عرب کے اندر امام کعبہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو رک کر پہلے پورا درود پڑھتے ہیں، پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی قرآنی آیتوں کا جواب دینا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم 23ویں پارے کی طرف آتے ہیں تو 23ویں پارے میں سورہ یاسین آتی ہے۔ سورہ یاسین سے متعلق صرف 2 بات کروں گا، کیونکہ اگلے مقرر ماشاءاللہ سے موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ تفصیلی بیان کریں گے، کیونکہ میں نے تو صرف خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور یہی میری ذمہ داری ہے۔ سورہ یاسین کی میں آپ کے سامنے 2 فضیلتیں صحیح حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ ایک حدیث مرفوع ہے اور ایک تابعی کا عمل ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے اور ایک تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، انہیں تابعی بولتے ہیں، ان کا عمل ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اس روایت کو اہل حدیث علماء میں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر فضل الہی، علامہ احسان الہی ظہیر کے بھائی ہیں، جو ریاض یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور وہاں پر ٹیچر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور اپنی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل قرآن کے نام سے، تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے اور حکماً مرفوع ہے۔ روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے گا تو پورا دن اس کا آسانی سے گزرے گا، اور جو شخص مغرب کے بعد سورہ یاسین پڑھے گا
تو اس کی پوری رات آسانی سے گزرے گی. جو شخص فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے گا اس کا پورا دن آسانی سے گزرے گا، اور جو شخص سورہ یاسین مغرب کے بعد پڑھے گا تو اس کی پوری رات آسانی سے گزرے گی. یہ پہلی روایت ہے. دوسری روایت عطا بن السائب سے ہے. عطا بن السائب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اول دن میں، یہ روایت بھی صحیح ہے اور سنن دارمی کی روایت ہے کہ عطا بن السائب رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اول دن میں، یعنی سورج نکلنے کے بعد جو اول دن ہے اس میں پڑھے گا سورہ یاسین تو اس کی جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا. تو لہذا ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ہمارے اگلے مقرر موجود ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا وعظ بیان کریں.